بار بار ذکر کیا، قل حسبی اللہ، کہہ دو میرے لیے اللہ کافی ہے، میرے لیے اللہ، میرے لیے اللہ، میرے لیے اللہ۔ یہ خالق کائنات کا پیغام ہے قرآن مجید میں، اور یہاں اللہ تعالی نفی کر رہا ہے غیروں کی، اپنوں کی نفی نہیں کر رہا، اللہ غیروں کی نفی کر رہا ہے۔ ابو جہل کی محبوب تجھے کوئی ضرورت نہیں، فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ، اگر وہ کلمہ نہیں پڑھتے تو نہ پڑھے، تم کہو میرے لیے اللہ، میرے لیے اللہ، میرے لیے اللہ۔ اب یہ ایک طرف فرما دیا اور دوسری طرف کیا فرمایا؟ یہ 10واں پارہ ہے، خالق کائنات جل جلالہ ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین۔ انفال ہے، آیت نمبر 64 ہے، اے نبی آپ کے لیے اللہ اور تمہارے ماننے والے کافی ہیں۔ اور یہ کتنی واضح بات ہے، اگر اللہ کے کافی ہونے کا مطلب یہ ہوتا کہ اور کوئی اس کام کے لیے نہ نکلے، تو جب بدر والے دن میٹنگ ہو رہی تھی تو خالق کائنات جل جلالہ کی طرف سے حکم آ گیا تھا، جب محبوب علیہ السلام تیاری کر رہے تھے تو صحابہ کہہ سکتے تھے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ جب خود فرماتے ہو کہ میرے لیے اللہ کافی ہے تو پھر ہماری ساتھ ضرورت کیا ہے؟ یہ صحابہ نے نہیں کہا، وہ مطلب سمجھتے تھے کہ رب کے کافی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ رب اپنے بندوں کو کافی بنا دیتا ہے۔ ابھی تم نے آیت سنی، اللہ فرماتا ہے میں حافظ ہوں، اب لوگ کہیں رب خود حافظ، ہم قرآن حفظ ہی نہیں کرتے، تو یہ غلط ہوگا۔ رب حافظ ہے، اس نے اپنے بندوں سے حفاظت کر کے دکھائی ہے، ہاں وہ محتاج نہیں۔ اگر ایک بھی حفاظت کرنے والا نہ ہوتا پھر بھی رب ذوالجلال حفاظت کرتا، لیکن خالق کائنات جل جلالہ نے اس بات کو واضح کر دیا میں حافظ ہوں، اپنے بندوں سے حفاظت کروا لیتا ہوں۔ ایسے ہی وہ اللہ کافی ہے، ایسا کافی ہے کہ وہ اپنے بندوں کو بندوں کے لیے کافی بنا دیتا ہے۔ اس سلسلہ میں اگر کسی کو شک ہو تو یہ سورہ انفال کی آیت نمبر 62 میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں، دھیان سے سننا۔ وَإِن يُرِيدُوا أَن يَخْدَعُوكَ فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ هُوَ الَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ، اگر وہ ارادہ کرے محبوب تجھے دھوکہ دینے کا، کوئی بات نہیں، رب تمہارے لیے کافی ہے۔ هُوَ الَّذِي، وہ رب، أَيَّدَكَ، جس نے تمہاری مدد کی، کیسے؟ بِنَصْرِهِ، اپنی مدد سے، وَبِالْمُؤْمِنِينَ، اور ایمان والوں کی مدد سے۔ دھیان کرنا، هُوَ الَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ، بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ، بولو بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ۔ مدد دو طرح کی، لوگ کہتے ہیں کہ جس وقت رب ذوالجلال یہ بات بتاتا ہے اس کی مدد ہے تو پھر درباروں پہ کیوں جاتے ہو اور کسی کو کیوں پکارتے ہو؟ تو میرے بھائیوں سوچو، اللہ کی مدد کے ہوتے ہوئے اور کسی مدد کا تو کیا بنتا ہے؟ آیت پھر معاذاللہ اتنی ہونی چاہیے تھی، هو الذی ایدک بنصرہ، وہ رب جس نے تمہاری مدد کی اپنی مدد سے، وبالمؤمنین نہ لاتا، لیکن اللہ نے کہا بنصرہ وبالمؤمنین، میری مدد اور میروں کی مدد، میری مدد اور میرے بندوں کی مدد، بنصرہ وبالمؤمنین۔ میں کہتا ہوں جن لوگوں نے نعرہ لگایا اللہ مدد، باقی سب شرک و بدعت، وہ جواب دے اس آیت کا، بنصرہ پر بات ختم نہیں ہوئی، بنصرہ اللہ مدد، وبالمؤمنین اللہ والوں کی مدد۔ هو الذی ایدک بنصرہ وبالمؤمنین، بنصرہ وبالمؤمنین۔ یہاں پر تفسیر کشاف میں باقاعدہ زمخشری نے اعتراض کیا کہ رب کی مدد جب آ جائے تو پھر اور کی مدد کا تک نہیں کوئی بنتا، بالمؤمنین کیوں کہا؟ تو خود جواب دیا، کہنے لگے یہاں اصل میں مدد رب کی ہے، لیکن مدد رب کی دو طرح ہے، ایک ہے ڈائریکٹ، دوسری ہے وسیلے سے۔ کہنے لگے بنصرہ رب کی ڈائریکٹ مدد ہے، وبالمؤمنین رب کی وسیلے سے مدد ہے۔ وسیلے کا رب محتاج نہیں، وسیلے کے ہم محتاج ہیں، لیکن یہ تو قرآن نے واضح کر دیا
رب کی ہی مدد ہے جو وسیلوں سے ظاہر ہوتی ہے، رب کی ہی مدد ہے جو رب والوں سے ظاہر ہوتی ہے، رب کی ہی مدد ہے جو ولیوں سے ظاہر ہوتی ہے۔ ہم نے کچھ بنایا نہیں ہے، ہم نے کچھ گھڑا نہیں ہے، یہ قرآن ہے، اس قرآن سے پڑھا ہے اور یہ قرآن بتا رہا ہے والذی ایدک بنصرہ وبالمؤمنین، اللہ وہ اللہ ہے کہ جس نے اپنے بندوں کی مدد کی ہے دو طرح سے، اپنی مدد سے بھی کی ہے اور اپنے بندوں اس کی مدد سے بھی کروائی ہے۔ محتشم سامعین حضرات، اب اس بات کو تھوڑا سا